بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو صوفیانہ کلام حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور عشق کے بارے میں ہے۔ کتے عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، یہ آپ نے ٹائٹل پڑھا ہے۔ اصل میں یہ خاص طور پہ آج کی ویڈیو ان نوجوان بھائیوں کے لیے ہے، ہر فرد ہر عمر کے بندے کے لیے ہے، لیکن اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی منزل اور اپنا اپنا راستہ ہے سب کا، لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے۔ جس راستے سے کوئی آئے اس نے پہنچنا اسی منزل پہ ہی ہے۔ بزرگان دین کے سمجھانے کے ایسے ایسے الفاظ جو جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنتے ہیں جی کیا فرماتے ہیں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں جی، کتے عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، اس عشق دی ریت انوکھی ہے، اتے نین ملا کے لٹ لیندا۔ اب ظاہر ہے جی، عشق جسے بھی ہو، جس سے بھی ہو، وہ تو اسی میں سرگرداں ہے نا جی۔ وہ اسے کوئی خبر نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں بس آنکھوں سے آنکھیں ملی، وہ کوئی چیز ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، عشق مزاجی ہے، عشق حقیقی ہے۔ جب انسان چل رہا ہوتا ہے جی عشق کے راستوں پہ، تو اس کی منزل پھر کچھ اور ہی ہوتی ہے، اسے طلب حصول کی نہیں ہوتی، وہ اسی میں گم گشتہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس عشق دی ریت انوکھی ہے، اتے نین ملا کے لٹ لیندا۔ لوکی دشمن بنا کے لٹ دینے، اتے یار بنا کے لٹ لیندا۔ آہا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ صوفیاء کرام کے کلام اتنے مشکل نہیں ہیں، بس ہم دور ہو گئے ان سے۔ دیکھیں نا جی، لوگ دشمنی پہ آ کے نقصانات پہنچاتے ہیں، ہر قسم کے نقصان دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے وقت سے اپنی امان میں رکھے۔ اتے یار بنا کے لٹ لیندا۔ اب جس کا جو راستہ ہے نا جی، اسے اتنا پیار ہو جاتا ہے، اتنی یاری لگ جاتی ہے اسے، کہ وہ اپنے جائیداد، اپنی یعنی ہر چیز اس کے لیے فانی ہو جاتی ہے، وہ پھر بے معنی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ لٹ لیندا اسی معنی میں آ جاتا ہے کہ اس کے تک پہ پھر کچھ نہیں پڑتا۔ جتے عشق نے چاتی پائیے، جتے عشق نے چاتی پائیے، اتے عقل نے ہوش گوائیے۔ اب ظاہر ہے جی، جہاں جہاں بھی عشق نے جھانکا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے ہوش کہاں سے رہیں گے، عقل تو ساتھ نہیں دے گی۔ عقل اور عشق کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں۔ جہاں عقل ہے وہاں عشق نہیں ہے۔ جسے عشق جس کو اللہ نے عطا کر دیا ہے تو اس کے ظاہر ہے عقل والی بات اس کے پلے نہیں پڑتی، نہ وہ دلیلوں میں آتا ہے، نہ اس کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اتے بادشاہ دے پتراں نو ہتھ کاسے پھڑا کے لٹ لیندا۔ اللہ 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 اللہ، دیکھیں نا جی، اب بادشاہ دے پتراں نو، اب بادشاہ کا کوئی بیٹا ہو، اسے کسی سے عشق ہو جائے، ایک مزاجی عشق کی بات لے لیتے ہیں، تو وہ تو نہیں سنتا جی، وہ تو کہتا ہے بس میرا حصول یہی ہے، میری مراد جی، مجھے یہی حاصل ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اسے بادشاہی سے دخل انداز اسے چھن جائے، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کاسا ہی ہو گیا ہے نا جی، ایک شہنشاہی زندگی بندہ گزار رہا ہو اور اچانک عشق سے اس سے سب کچھ چھن جائے تو وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی پیارے انداز نے انہیں سمجھایا ہے ہمیں۔ اب یہ جو اگلا کلام ہے جی، اس کے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ان کے مصنف کا نام کا نہیں مجھے معلوم، لیکن کلام بہت تگڑا ہے، اتنا تگڑا ہے کہ جی کہ اگر
یہ پلے پڑ جائے تو بس پھر بلے ہی بلے ہے. تکرا مار نمازاں پڑھدا دل تو کدی نہ نیتی. اب ٹکرا مارنے کا مراد کیا ہے جی؟ ٹکرا مارنے کا مراد یہ ہے جی، نماز کو ہم نے نماز کی نیت دل سے نیت ہی نہیں تھی کہ ہم بارگاہ رب العالمین میں آ چکے ہیں. ہمیں ٹائم کا فکر ہوتا ہے، بس اتنے ٹائم میں نماز ختم ہو جائے، ٹھکا ٹک سجدے پہ سجدہ اور بس چل سلام پھیرا اور چل گئی. ابھی امام صاحب بہت دفعہ دیکھنے میں آیا ہے، میرے مشاہدے میں آئی ہے یہ بات کہ ابھی امام صاحب نماز کے لیے، نماز کے بعد دعا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور نمازی حضرات بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جی، ٹکرا مار نمازاں پڑھدا دل تو کدی نہ نیتی، منہ نیکی نیکی جپدا عملوں کچھ نہ کیتی. نیکی کی جو ہر وقت ہم کہتے ہیں جی فلاں کام اچھا ہے جی، نیکی کا کام ہے ضرور کرو، فلاں کام اچھا ہے نیکی کا کام ہے. نیکی یعنی دوسروں کو تلقین دینے کو جپتا کہتے ہیں. اور عملوں کچھ نہ کیتی، خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، کسی مستحق کو کھانا کھلانا، کسی مستحق فیملی کو راشن دلوانا، کسی اپنے بہن بھائیوں کو، گرے ہوئوں کو، غریبوں کو تھامنا. ہم اپنے پلے سے تو کچھ نہیں دیتے. انسان تو بڑا خود غرض ہے جی، اور خاص طور پہ کشائش ہے اس میں، ظاہر دولت میں کشش ہے بڑی. تو اپنے پلے سے کچھ نہیں دیتا، جو رب نے دیا ہوا ہے اس میں سے ہی رب کے نام پہ اگر تھوڑا سا سہارا دے دیا جائے تو وہ پھر واقعی عمل سے نیکی ہو جاتی ہے اس کی. اتوں لک پوشاکاں پائیاں اندروں نہ گئی پلیتی. اب الحمدللہ ہر سفید پوش یا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے آج سفید پوشیاں ہیں. یعنی سفید پوشیوں سے مراد میرا یہ ہے کہ اچھی پوشاک، مہنگا کپڑا پہننے والے حضرات ہیں، تو ان کی اندروں گئی نہ پلیتی. یعنی بات پھر وہی ہے کہ عمل اندر سے کوئی نہیں کیا، نماز کی بھی ٹکریں ماری، نیکی بھی بس جب ترا مالا زبان سے، کوئی خیر کا کام کرنے کی یوں سمجھ لیں کہ توفیق ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے بچائے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ایسے کاموں کی توفیق دے کہ ہمارے اندروں کے جو اندروں کی کیفیت ہے نا وہ بدل جائے، درد جاگ جائے. اسے کہتے ہیں جی اندروں نہ گئی پلیتی. حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کی جانے یار فریدا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ یہ تو کوئی بھوکے سے پوچھے جی، یہ تو کوئی غریب سے پوچھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، اتنی استطاعت دے کہ ہم اہتمام کریں، لنگر چلائیں، دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، ہر جاننے نہ جاننے والے کو دعوت دے سکیں. روٹی ایسی چیز ہے جی واقعی، یہ تو میری بات وہی سمجھ سکے گا جس پہ اللہ نہ کرے یہ کیفیت گزری ہو. یہ واقعی جی بندہ کھا جاتی ہے. یہ بہت متزلزل چیز ہے جی، افلاس و غربت یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کے ایمان بھی داؤ پر لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں اپنی حفظ و امان دے. حضرت بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ فرماتے ہیں جی نماز پڑھی تے نیاز نہ سیکھیا، تیریاں کس کم پڑیاں نمازاں. پھر وہی بات آگے جی ابھی جو پیچھے ٹکروں والی گزری تھی. پھر نماز تو ہم نے پڑھ لی، نیاز نہ سیکھیا. اب نیاز کیا ہے جی؟ نیاز ہے جی حقوق العباد، جو میری سمجھ تک ہے، میری ناقص عقل میں جو سمجھ آئی ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے. کہ نیاز ہے جی، اب گھر والوں کے بھی حقوق ہیں. ہم گھر میں داخل ہوں، سلام کریں، سلام کرنے کے بعد خیر و برکت کے لیے سورت اخلاص پڑھیں، گھر والوں کے ساتھ اچھے رویے، اچھے سلوک سے بات کریں. تو تیریاں کس کم پڑیاں نمازاں. نماز تو جی نیاز سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، اخلاص سکھاتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے.
علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا، تیریاں کس کم کیتیاں واگاں۔ اب دیکھیں نا جی، یہ علم پڑھ لیا، اب اس پہ عمل نہ کیا، اور ہم تقریریں کر رہے ہیں موبائلوں پہ یا کسی بھی جگہ، تو وہ فضول ہے جی، وہ علم پڑھیا کسی کام کا نہیں ہے جب تک اس پہ ہم خود عمل کریں گے، دوسروں کو پھر تلقین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ میں ایسا بنا دے، نہ کر ڈٹھا نہ کر والا ڈٹھا، تیریاں کس کم دتیاں نیازاں۔ اب دیکھیں جی، میری سمجھ جو اس شعر کی، اس کلام کی آئی ہے، ظاہر ہے جی، نہ گھر والا دیکھ رہے ہیں، نہ گھر دیکھ رہے ہیں، نہ گھر والا دیکھ رہے ہیں، بس نیازیں دے رہے ہیں، وہ حقدار تک پہنچے نہ پہنچے، تو بس اشارہ ہی، میرا خیال سے یہ بہت بہت گہری بات ہے، اس پہ شاید میں بھی نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال میری سمجھ میں یہی آئی ہے کہ ہماری جو ہیں کہ نیازیں بھی، نہ ہم گھر دیکھ رہے ہیں نہ گھر والا دیکھ رہے ہیں، بس مستحق تک یعنی نہیں پہنچ رہی۔ بلے شاہ پتہ تد لگسی جد چڑی پھسی ہت بازاں، یا کریم رحم کر سخی۔ اب دیکھیں نا جی، انسان نے کلی نفس ذائقۃ الموت، آخر ایک دن موت نے سر چڑھ جانا ہے، اس نے نہیں چھڈنا، اس نے نہ بندہ دیکھنا ہے نہ بندی، نہ عمر دیکھنی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، اور چیڑی پھنسی ہت بازاں۔ اب ظاہر ہے مرنے کے بعد ہم چیڑی کی مثال ہیں، تو ہت بازاں جب آ جائیں گے کاکے، منکر نکیر پہنچ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، کہانی ختم، پھر اگلی دنیا شروع، جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ تو آج کے بڑے پیارے کلام ہیں جی، آگے چلتے ہیں جی۔ صدا نہ وجے ڈول ڈمکے تے صدا نہ محفل سہے۔ ظاہر ہے جی، کوئی چیز بھی صدا ہمیشہ نہیں ہے، انسان اتنا خوش نہ ہو جائے کہ یہ ڈول ڈمکوں میں مست ہو جائے۔ اب یہ صدا نہ وجے ڈول ڈمکے، یہ میری شعور تو کہتا ہے یہ ہم نے جو موبائل رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر طرف ہر وقت اسی میں مشروف اور مصروف ہیں، اور بس اور کوئی خبر نہیں۔ دولت شہرت دے سنگی سارے اوکھے ویلے پجے۔ ظاہر ہے جی، جو دولت اور شہرت کے بھوکے ہیں، وہ جب تک انسان کے پاس دولت شہرت ہے تو سنگی سارے ہیں اس کے، اوکھے ویلے کوئی نہیں ساتھ دیتا جی، سارے بھاگ جاتے ہیں، سارے پج جاندے نے، پھر نہیں کوئی نیڑے لگدا۔ خوہ دے خوہ خالی کر دے، خوہ دے خوہ خالی کر دے، بھکھے کدی نہ رجے۔ ہائے ہائے، جو فطرتاً جس کی دوسرے کو ڈاج دینا ہے، مانگنا ہے، دھوکہ دینا ہے، دغا بازی کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے جی، خوہ کے خوہ خالی ہو جائیں کسی کے، وہ اسے بھرنے کی کوشش کرے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، تو جب تک وہ اس قابل نہیں ہوگا، کمانے کے قابل نہیں ہوگا، نیت تہ دل سے وہ نہیں کرے گا، اپنا کوئی روزگار کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے جی، جو جتنا مرضی اسے بھرے وہ نہیں رج سکتا جی۔ جس اگے تو ٹڈ پرولیں سر چڑھ کے او گجے۔ اب جی یہ بڑی ڈونگی بات ہے جی، جس کو بھی انسان ہمراز بناتا ہے جی، جس اگے تو ٹڈ پرولیں، تو یہ وہی بات ہے نا جی، راز دینا کسی کو اپنا ہمراز بنا لینا، پھر وہی سر چڑھ کے گجتا ہے جی، بندے کو خراب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے ذلیل و رسوا کرنے پہ اتر آتا ہے۔ یہ ہم راضی ہوتے ہیں نا جی، مخلص ہوتے ہیں، جنہیں ہم دوست کہتے ہیں، سنگی کہتے ہیں، بیلی کہتے ہیں، یہ ان کے کام ہوتے ہیں جی سارے۔ دیکھیں جی، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صبر ہے جی، جب انسان رب سے لو لگاتا ہے جو، تو پھر اس کے کلام میں اور اس کی باتوں میں اتنا نکھار آ جاتا ہے کہ پڑھے یا ان پڑھ کا کوئی تعلق نہیں، سب کو سمجھ آتا ہے جی۔ پھر دکھ درد سہی میرے مقدراں وچ میں شکوا کر کے کی کردا، جدو جینا آیا مینوں نہیں
मैं मौत भी मंग के की करदा, तू प्यार दी कश्ती डोब छड़ी, मैं कल्ला तार के की करदा, जदों तू ही अतरों पूंजे नहीं, मैं अखियां भर के की करदा, उत्थे लखां रांझे फिरदे ने, इत्थे लखां रांझे फिरदे ने, मैं मिर्जा बन के की करदा, ओ जांदी वारी पलटिया नहीं, ओ जांदी वारी पलटिया नहीं, मैं हथ हिला के की करदा। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जी बहुत प्यारी बात की। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से बुजुर्गों का कलाम सुनना पसंद फरमाएंगे, तो उसके मुताबिक अगली वीडियो बनाई जाए। अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर करें। हो सकता है हमारी ये आज की वीडियो किसी की हौसला अफजाई में हमारा हिस्सा शामिल कर दे, किसी का दुखा हुआ दिल ठीक हो जाए, उसके चंद आंसू निकल जाएं और उसके दिल की दुखन हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस नीयत से ज़रूर वीडियो शेयर करें और मज़ीद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी वीडियो, कौन से बुजुर्ग का कलाम सुनना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।